تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شہر جو کہ 4000 سال سے زیادہ قدیم ہو، جہاں کے لوگ سیدھی اور صاف گلیوں میں رہتے ہوں اور ہر گھر کے اندر نالیوں کا یعنی کہ ڈرینیج سسٹم کا پراپر انتظام موجود ہو، اور انسانیت کی پہلی نگریوں میں سے ایک نگری وہ بھی ہو۔ یہ شہر کسی یورپ کا یا امریکہ کا شہر نہیں بلکہ یہ پاکستان کا موہنجو داڑو ہے۔ آج ہم اس کی کھوئی ہوئی ثقافت کی وہ کہانی جانیں گے جو کہ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ مٹی کے ذرے ذرے میں چھپی ہے۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں موہنجو داڑو کی ڈسکوری کی تو سن 1922 کے اندر سندھ کے ایک علاقے لاڑکانہ کے اندر کچھ آرکیولوجسٹ زمین کھود رہے تھے، اور اسی ہی وقت وہاں پر ان آرکیولوجسٹ کو جو چیزیں ملتی ہیں انہیں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ نیچے سے نکلے مقبرے، سیدھی گلیاں، مکان اور ایسے شاندار شہر جو مکمل طور پر پلان شدہ ہوں۔ یہی تھا موہنجو داڑو، جو کہ ہے سندھ کی وادی انڈس کی سب سے عظیم نگری۔ آرکیولوجسٹ حیران تھے، آخر اتنی قدیم دور کے اندر اتنی ترقی یافتہ ثقافت کیسے ممکن تھی؟ اگر ہم موہنجو داڑو کے لوگوں کی ڈیلی لائف اور ان کے کلچر کی بات کریں تو موہنجو داڑو کے لوگ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ شہر کا نقشہ سیدھی لکیروں پر تھا، ہر گھر کے اندر واش روم اور نالیوں کا پراپر انتظام جو کہ آج بھی ہمیں حیران کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا کے بیشتر حصوں میں بہت سے لوگ جنگلوں کے اندر اور غاروں میں آباد تھے، اور وہیں پر موہنجو داڑو کے باشندے صفائی اور شہر سازی کے اندر سب سے آگے تھے۔ ان کے کپڑے ریشم یعنی کہ سلک اور کاٹن یعنی کہ کپاس کے بنائے جاتے تھے۔ عورتوں کے گہنے پتھر اور سمندری گولوں یعنی کہ شیل سے بنتے تھے، اور بازار کے اندر سونے، چاندی، حتیٰ کہ مٹی کے برتن تک دستیاب تھے۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ایک اپنی زبان تھی جس کو کہا جاتا ہے انڈس اسکرپٹ، ایک ایسی زبان جو کہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ یہ اسکرپٹ موہنجو داڑو کے رازوں کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے اندر بہت سی مسٹریز بھی ہیں، جیسے کہ آرکیولوجسٹ کو وہاں سے ایک چھوٹی سی برونز یعنی کہ پیتل کی مورتی ملی جس کو ڈانسنگ گرل کہا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اس وقت کلاکاری اور فن اپنی انتہا پر تھا۔ مگر پھر ایک دن یہ شہر اچانک سے غائب ہو گیا، لوگوں کے گھر ویران ہو گئے، گلیاں خالی ہو گئی، گلیاں خالی ہو گئی اور لوگ وہاں سے نو موجود ہو گئے۔ نہ وہاں پر جنگ کے نشان، نہ وہاں پہ خون خرابہ۔ تو پھر موہنجو داڑو کے لوگ آخر گئے کہاں پر؟ ناظرین اکرام، اس کے اوپر بہت سی ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں اور ہر انسان کا اس کے اوپر تقریباً ایک نیا ہی موقف ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر موہنجو داڑو کے اوپر کسی نہ کسی فوج کا حملہ ہوا ہوگا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بستی کسی عذاب کا شکار ہو گئی۔ لیکن ہم یہاں پر ان تھیوریز کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہم یہاں پہ موہنجو داڑو کی جو تاریخ ہے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ان تمام تھیوریز کا جو فل اینڈ فائنل آنسر ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں پر بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ سیلاب کے آنے کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو کر رہ گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کی کمی تھی اور وہاں کے لوگ شہر چھوڑ گئے۔ بہت سے لوگ اپنا یہ موقف بھی سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی اور قبیلے کا حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے موہنجو داڑو ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر بہت سے لوگ عجیب و غریب تھیوریز بھی سامنے لے آتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موہنجو داڑو کے اوپر ایٹامک بلاسٹ ہوا، اور وہ یہ بات اس بیس کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ وہ کہنا ہے کہ وہاں کے بہت سے ڈھانچے یعنی کہ اسکیلیٹنز کے اندر ریڈیشنز جیسے اثرات ملے۔ مگر یہاں پر پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ تھیوری تو سب نے بتا دی، لیکن کون سی تھیوری کتنی مثبت ہے اس بات کا ثبوت آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ دوستو، اگر ہم دیکھیں کہ موہنجو داڑو کا پاکستان سے کنیکشن کیا بنتا ہے تو یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ موہنجو داڑو پاکستان کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے۔ یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ آج ہم جب اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو موہنجو داڑو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری جائیداد کتنی گہری اور کتنی زیادہ قدیم ہے۔ مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ مقام دھیمی دھیمی بارشوں کی وجہ سے دھوپ اور غفلت سے تباہ ہو رہے ہیں۔ وہ شہر جو کہ 4500 سال سے کبھی تباہ نہیں ہوا، وہ آج ہمارے ہاتھ میں آتے ہی 80 سال میں تباہی کی طرف جانا شروع کر چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے محفوظ نہ کیا تو کل تک شاید ہم ایک بہت ہی بڑی دولت کو کھو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہی تھی پاکستان کی کھوئی ہوئی ثقافت کی کہانی جو کہ تھی موہنجو داڑو کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی تباہ ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سیلاب، قحط یا کسی قبیلے کا حملہ؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔